بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کثیر الانتخابی سوالات۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 50% کثیر الانتخابی سوالات کا پرچہ ہوگا۔ تقریباً 37 کثیر الانتخابی سوالات اردو کے پیپر میں 9 اور میٹرک میں آنے والے ہیں، اس لیے اس کو غور سے سنیں، سمجھیں۔ چیپٹر وائز پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ شروع سے آخر تک سنیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو، اور اگر جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لائک بھی کیجئے۔ چیپٹر نمبر 1 ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا شبلی نعمانی کی تحریر ہے۔ سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقالات شبلی سے ماخوذ ہے۔ ترکی کے سلطان نے مولانا شبلی نعمانی کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ مولانا شبلی نعمانی کی لیاقت کی وجہ سے سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مولانا شبلی مکمل نہ کر سکے، باقی جلدیں سید سلمان ندوی نے مکمل کی۔ شبلی نعمانی سن 1857 میں پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں 25 برس رہیں۔ امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف نہیں بیان کیے۔ سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، مجموعی طور پر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 سال تک کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، 23 برس۔ جریر بن عبداللہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے محبت کی وجہ سے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کا نام قیس تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصافحہ کرنے کا مطلب ہے ہاتھ ملانا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کی بازار میں گوشت کی دکان تھی۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی۔ چیپٹر نمبر 2 رشتہ ناتا۔ سبق رشتہ ناتا کے مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد۔ رشتہ ناتا مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف مقالات محمد حسین آزاد سے ماخوذ ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کا انتقال 1910 میں ہوا۔ مولانا محمد حسین آزاد کو 1887 میں شمس حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ آب حیات، قصۃ الہند جیسی کتب مولانا محمد حسین آزاد نے تحریر کی۔ حکومت کی جانب سے دیے گئے اعزازی نام کو خطاب کہا جاتا ہے۔ لفظ خرد کے معنی ہے چھوٹا، خوردبین جس مائکروسکوپ جس سے بہت چھوٹی چیزیں دیکھی جا سکیں۔ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر ماں باپ کی محبت نہ ہو۔ عزیز طلبہ و طالبات، لیکچر کو غور سے سنیے، کیونکہ آپ نے ماڈل پیپر میں دیکھا کہ اس طرح مشکل جو ہے اس میں سے MCQs آ سکتی ہیں اور آئی بھی ہیں، تو غور سے سنیں گے، فائدہ ہوگا بیٹا۔ استاد کا رتبہ ہے باپ کے برابر، استاد کا رتبہ باپ کے برابر ہے۔ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربہ کار ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں۔ رشتوں کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ بزرگوں کی خدمت خدا کی خوشنودی سے حاصل ہوتی ہے۔ جب بزرگوں کی خدمت کریں گے تو اس سے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے۔
جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد جو چھوٹے ہوں گے تمہاری خدمت کریں گے. اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں اللہ تعالی کا ہے. چیپٹر نمبر 3 نظریہ پاکستان. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ 1912 میں جبل پور میں پیدا ہوئے. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے. حکومت پاکستان نے اقبال اور قرآن کتاب لکھنے پر صدارتی ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے سن 2005 میں وفات پائی. سبق نظریہ پاکستان ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے تحریر کیا. بادشاہ اکبر نے ہندوؤں کی بے جا داری کی جس سے ہندوستان میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے. اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے. مجدد الف ثانی کی کوششوں سے شاہ جہاں اور اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا. اورنگزیب کے بیٹے کے بعد اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا. اسلام کو سربلند کرنے کے لیے میسور کے سلطان حیدر علی اوران کے بیٹے سلطان ٹیپو نے ہندوؤں کا مقابلہ کیا. 1885 میں ہندو نے کانگریس کی بنیاد ڈالی. ہندو نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی زبان کو قائم کیا. مسلم لیگ کا قیام 1906 میں عمل میں آیا. کل ہند مسلم لیگ مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد نواب مسلم ملک نے ڈالی. مسلم لیگ کی تنظیم ڈھاکہ میں قائم کی ہوئی. پہلی جنگ عظیم 1911 میں چھڑ گئی. تحریک خلافت برادران علی نے شروع کی, یعنی کہ جوہر علی اور شوکت علی بھائیوں نے. ہندو نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی تحریک شروع کی. ہندو نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن تحریک بھی شروع کی. نہرو رپورٹ سن 1928 میں شائع ہوئی. نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم نے 14 نکات تحریر کیے. خطبہ العباس علامہ اقبال نے 1930 میں پیش کیا. قرارداد پاکستان 23 مارچ یوم پاکستان جو ہے ہر سال کو منایا جاتا ہے, اور اس کو یوم آزادی بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے تو یوم آزادی 14 اگست 1947, لیکن یوم آزادی ہر سال جو ہے صحیح آنسر تو یہی ہے کہ 14 اگست کو منایا جاتا ہے. نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج کرنا ہے. ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا. سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا ڈپٹی نذیر احمد کی نے تحریر کیا. سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا مصنف کی ناول میراث العروس سے ماخوذ ہے. ڈپٹی نذیر احمد سن 1831 میں پیدا ہوئے اور 1912 میں ان کا انتقال ہوا. توبۃ النسو، میراث العروس، بنات النعش اور ابن الوقت ڈپٹی نذیر احمد کی تصانیف ہیں. حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان تھے اور انہوں نے ہزاروں روپے کی املاک خریدی. فتح اللہ کی 2 بیٹیاں تھیں. جمال آرا نواب اسفندیار خان کے بیٹے سے بیاہی گئی تھی. شاہ زمانی بیگم ان لڑکیوں کی خالہ تھی. شاہ زمانی کی چھوٹی بہن کا نام سلطانہ بیگم. شاہ زمانی بیگم پالکی سے اتری. مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو کا نام اصغری تھا. مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو پڑھی لکھی تھی. سلطانہ بیگم چلتے ہوئے اصغری بیگم کو اشرفی دینے لگی. اصغری بیگم کی ساس کا نام دیانت النساء.
اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا حیت کے اعتبار سے. یہ ایک افسانہ ہے. بوڑھی کاکی. سبق بوڑھی کاکی کے مصنف کا نام منشی پریم چند اور ان کا اصل نام جو تھا دنپت رائے. سبق بوڑھی کاکی مصنف کے پریم چند کے منتخب افسانے سے ماخوذ ہے. پریم چند نے فارسی اور اردو کی تعلیم مولوی صاحب سے حاصل کی. پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. پریم چند نے کل 29 ناول لکھے. بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے. بوڑھی کاکی میں ذائقے کی سوا کوئی حس باقی نہ تھی. بڑھیا کے 7 جوان بیٹے مر گئے تھے. بدرام بڑھیا کا بھتیجا تھا. بدرام آدمی طبیعت کے چالاک تھے. چالاک بھی تھے لیکن صحیح اس کا جواب جو ہے وہ نیک تھے. بدرام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا. بدرام کے چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی. بدرام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی. بدرام کے لڑکے سکھ رام کا تلک آیا ہے. ہندو میں ٹیکہ لگانے کی رسم جو بیٹے کو گدی نشین کرانے کے لیے انجام دیتے ہیں اس کو تلک کہتے ہیں. روپا آنگن میں سو رہی تھی. شہید. سبق شہید کے مصنف کا نام مرزا ادیب. سبق شہید مصنف کا ناول یہ مٹی کا دیا سے ماخوذ ہے. سبق شہید حیت کے لحاظ سے ایک ڈرامہ ہے. یہ صحرائے نورد کے خطوط کے مصنف مرزا ادیب. شہید ہونے والے نوجوان کا نام جاوید تھا. شہید جاوید کا تعلق قصور شہر سے تھا. شہید جاوید کی بہن کا نام رضیہ تھا. 6 ستمبر 1965 میں جاوید کی شہادت ہوئی. شہر قصور صوبہ پنجاب کا شہر ہے. 6 ستمبر کو جاوید کی 24ویں سالگرہ تھی. رضیہ نے سایہ دے کر بھائی جان کا نام لیا. ڈرامہ شہید میں 5 کردار ہیں. جاوید شہید کی والدہ کا نام فاطمہ ہے. ڈرامہ شہید وطن سے محبت کو ظاہر کرتا ہے. ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کے مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب. قدرت اللہ شہاب 1917 میں پیدا ہوئے اور 1986 میں ان کا انتقال ہوا. ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری شہاب نامہ سے ماخوذ ہے. قدرت اللہ شہاب آزاد کشمیر میں سیکرٹری جنرل اور جنگ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر کام کیا اور یہ ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے. شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی آپ بیتی ہے. قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا. یا خدا، نفسانے، ماجی اور سرخ فیتا قدرت اللہ شہاب کی تصنیف ہیں. آپ دیکھیں اکثر جو ہے اسی میں سے ماڈل پیپر میں بھی آیا ہے. 1905 کے سیلاب کے نتیجے میں ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہو گئی. ڈاک بنگلے کی رعایت سے ایک ڈسپنسری یاد آ گئی. چینی کے بنے ہوئے ظروف 100 سال پرانے تھے. چینی کے بنے ہوئے ظروف پر سن 1854 لکھا ہوا تھا. مصنف کی وضاحت میں ڈپٹی کمشنر کی کوئی علامت موجود نہیں تھی. آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے انسان کی.
جو استبل نظر آیا وہ دراصل اسپتال تھا. یہ بھی ماڈل پیپر میں آیا تھا. ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑ بیٹھے تھے. مریض اپنی بساط کے مطابق ڈاکٹر صاحب کا نسخہ علاج کے طور پر استعمال ہوتا تھا. ڈسپینسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا. ڈاکٹر صاحب پورے 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے. اسپتال کے انڈور وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس باندھی جاتی تھی. معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹر بک پیش کی. مصنف نے ڈاکٹر صاحب سے کہا مجھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں. سبق اون کے مصنف کا نام مرزا فرت اللہ بیگ ہے. مرزا فرت اللہ بیگ 1884 میں پیدا ہوئے. مصنف کے مجموعہ فرت اللہ بیگ مضامین سے ماخوذ ہے. طالب علم کو دیکھو تو کا زور سب سے زیادہ ہوتا ہے. طالب علموں کی یہ بہت ہی بامعنی ہوتی ہے. ماں باپ مر گئے تو پینشن موجود ہے. ماں باپ مر گئے تو جائیداد موجود ہے. قرضہ دینے کو ساہوکار تیار ہیں، پھر پڑھ لکھ کر اپنا وقت کیوں ضائع کریں. یہ جملہ سبق کا ہے. گھر والی کی سب سے خطرناک ہوتی ہے. کر کے چپ ہونے سے نوکر شیر ہو جاتے ہیں. الماری کے پیچھے سے شیشے اور چینی کا ٹوٹا سامان نکلا. بچوں نے دیوار پر کوئلے سے لکیریں کھینچی. ہر معاملے کی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، فتح یا شکست. بچوں نے دروازوں پر کوئلے سے کیڑے مکوڑے بنائے. میاں بیوی کی بعض دفعہ وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے افلاطون بھی نہیں کر سکتے. غالب کے خطوط مرزا اسد اللہ خان کی تحریر ہے. غالب کی خط سبق غالب کی خطوط سے ماخوذ ہے اور ان کو خلیق انجم نے مرتب کیا ہے. اور پہلا خط جو ہے ہر گوپال تفتہ کے نام ہے. مرزا غالب نے گوپال تفتہ کو خط میں لکھا، جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا، یعنی خود آیا. آد آنے میں بخل نہ کرو. گوپال تفتہ سے خط لکھنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا ایسا ہی ہے تو بے رنگ بھیجو، یعنی کہ بغیر ٹکٹ کے. غالب کے خطوط میں دوسرا خط میر مہدی مجروح. میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا دوست ہے. ہاں میرا پیارا میر مہدی آیا. غالب نے رامپور سے میر مہدی مجروح کے نام خط تحریر کیا. دار سرور خوشی کی جگہ. درائے کوسی رامپور سے 300 قدم پر ہے. آب حیات عمر کو بڑھاتا ہے. میر مہدی مجروح کو خط لکھنے کی تاریخ فروری 1860 ہے. حصہ نظم. مشہور جو شاعر ہیں ہم کے اسماعیل میرٹھی 1844 میں پیدا ہوئے ہیں. 1917 میں ان کا انتقال ہوا. بچوں کے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی اور کلیات اسماعیل میرٹھی سے ماخوذ ہے یہ حمد. ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالی کی تعریف کی جاتی ہے. ہر شے کے 2 حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کو مصرع کہا جاتا ہے.
پہلے مصرع کو مصرع اولا اور دوسرے مصرع کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے. ہم میں 9 مصرے ہیں اور ڈبل اس کے اشعار ہوں گے اور 18 اشعار ہیں. مصرے اور 9 اشعار. ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں. ہم کے 5ویں شعر میں بن تیل کی چراغوں سے مراد ستارے ہیں. اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے تقدیر سے ہے. اس ہم نے لفظ آئین کا مطلب جو ہے وہ اصول ہے. کائنات میں سب کھیل قدرت کے ہیں. اس کا پہلا مصرع اولا لکھ کر شعر مکمل کیجئے. خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا. ایسے اشعار آ سکتے ہیں کہ پہلا مصرع اس کا لکھیں. نعت امیر مینائی کی ہے. 1829 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1900 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور آپ کی جو جناب محمد خاتم النبیین سے یہ نعت ماخوذ ہے. نعت کسے کہتے ہیں کہ جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور سیرت بیان کی جائے. اس کا مصرع ثانی لکھ کر شعر مکمل کیجئے. خلق کے سرور شاف محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح علیہ السلام کا ہمدم کہا ہے. شاعر نے بحر سخاوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے. یہ بھی خالی جگہ جو ہے MCQ ماڈل پیپر میں آ چکی ہے. آئے رحمت اللہ کی نشانی مراد ہے. نعت میں توصیف جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جاتی ہے. تارک دنیا، دنیا کا چھوڑنے والا. نعت میں 5 انبیاء کا ذکر ہے. وہ الفاظ جو کافیے کے بعد آتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں. محشر کا کافیہ پیغمبر. مہر سے مملو سے مراد محبت سے بھرا ہوا. برسات کا تماشا. برسات کا تماشا نذیر اکبر آبادی. کلیات نذیر اکبر آبادی سے ماخوذ ہے. اصل نام ولی محمد. 1735 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1830 میں ان کا انتقال ہوا ہے. صنف کے اعتبار سے مخمس ہے کیونکہ اس کے ہر بند جو ہے وہ 5 مصروں پر مشتمل ہے اور مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں. 2 سے زیادہ مصروں کو بند کہا جاتا ہے. اگر 3 ہیں ثلاثی، 4 رباعی، 5 مخمس، 6 مسدس کہلاتے ہیں. نذیر اکبر آبادی کو اردو کے پہلے عوامی شاعر کا درجہ حاصل ہے. آدمی نامہ، بنجار نامہ، برسات کی بہاریں، ہنس نامہ نذیر اکبر آبادی کی تخلیق ہے. خورشید سے مراد سورج. خورشید گرم ہو کر گھر سے نکلا. بارش کی وجہ سے پکوان تازے تازے موجود ہیں. کالی گٹا سے ہاتھی چنگار رہے ہیں. کالی گٹائیں بگلے، یعنی بگلے جو تھے وہ اڑ رہی تھیں. صبا سے مراد تو صبح کی ہوا ہوتی ہے لیکن یہاں پہ شہر کے اعتبار سے سمندر مراد ہے. بارش میں پکوان تیار ہوتے ہیں. آئی ہوا بھی لے کر قاصد کو ہر نگر سے. آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، یعنی ہر طرف سے بادل کو جو نا ہوا لے کر آئی ہے. بادل ہو کوہ و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر. جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری. ہو مست رعد بجلی کڑک کو بولتے ہیں. گرجیا کوئل کی کوک آئی. موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری. ککلا سے مراد ہدہد پرندہ ہے. چشموں میں کوہ کے بھی سب کی انتظاری.
بدلی نے کیا مزے کی برسات کی جھڑی لگائی. دنیا اسلام جو ہے علامہ اقبال کی نظم ہے. 1873 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1938 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور یہ پاکستان کے قومی شاعر ہیں. شاعر مشرق کا بھی خطاب ہے اور ان کی تمام کتابیں ہیں. ایک کتاب بال جبریل بھی ہے. دنیا اسلام بانگ درا کے مجموعے سے ماخوذ ہے. دنیا اسلام سے اتحاد کا سبق ملتا ہے. امتیاز رنگ و خون سے مراد رنگت اور نسل کی بنیاد پر فرق کرنا. اس نظم میں دنیا اسلام میں ترک و عرب کی داستان سنانے کا ذکر ہے. ترک و عرب، ترکی اور عرب ایک ہو مسلم حرب کی پاسبانی کے لیے. کاشغر ہے، یہ چین کا دارالخلافت ہے، جو امتیاز رنگ و خون کرے گا وہ مٹ جائے گا. یہ بھی کثیر انتخابی سوال جو ہے ماڈل پیپر میں آیا ہے. نظم دنیا اسلام میں نیل سے مراد دریائے نیل ہے، یہ مصر میں ہے. ملت بیضا سے مراد مسلمان. ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز سے مراد جو ہے کینچی ہے مراد اس سے. کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز. اصطلاحات ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور منقبت جس میں صحابہ کرام، علماء یا اولیاء کرام یا بزرگان دین کی تعریف بیان کی جائے. اور قصیدہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، زندہ لوگ اور جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں. ایسی نظم جس میں ہم صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مناجات جس میں دعائیں مانگی جاتی ہے. اور مرنے کے بعد جو سوگ میں لکھی جاتی ہے نظم مرثیہ. اور پیار محبت والی جو باتیں ہیں غزل میں مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف پایا جاتا ہے. ایسا شعری مجموعہ جس میں بہت سے اشعار موجود ہوں مگر موضوع ایک ہی ہو نظم کہلاتی ہے. ایسی نظم جس میں ہر بند 4 مصروں پر مشتمل ہو رباعی، اور مخمس اس میں 5 مصرے ہوتے ہیں، مسدس میں 6 مصرے ہوتے ہیں. 3 مصروں پر مشتمل اردو نثری نظم ہائیکو کہلاتی ہے. ہائیکو ایک جاپانی صنف ہے جو اردو میں بعد میں آئی. قافیہ کے معنی ہیں بار بار آنے والی. شعر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم معنی اور ہم وزن کو قافیہ کہا جاتا ہے، اور جو بعد میں بار بار آتے ہیں ردیف. مطلب کی لفظی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ. یہ شعر غزل کا یا نظم کا پہلا شعر ہوتا ہے. مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں. اگر غزل میں مطلع کی طرح دوسرا شعر بھی آ جاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، حسن مطلع کہلاتا ہے. آخری شعر کو مقطع، اور مقطع میں شاعر اپنا تخلص، نام جو ہوتا ہے تخلص، وہ ذکر کرتے ہیں. گرمی کی شدت میر انیس جو ہے مرثیے کے مشہور شاعر ہیں، اور یہ حیت کے اعتبار سے مسدس ہے. مرنے والے کی یاد میں لکھی گئی نظم کو مرثیہ کہا جاتا ہے. اس میں نہر علقمہ اصل میں نہر ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے ماڈل پیپر میں آیا تھا. گرمی کی شدت بند کے اعتبار سے جو ہے نا 4 ہیں، اس میں 4 بند ہیں. میر انیس نے کوفہ کی کربلا کی گرمی کا تذکرہ کیا ہے. اڑتی تھی خاک، خیمہ جو تھے حبالوں، گرمی یہ تھی زیست. جیوے پاکستان جمیل الدین عالی. اور اس سے شاعر کی جو مراد ہے ہمارا پیارا پاکستان. جیل یہ دکھ جیلنے والے سے مراد ہمارے آبا و اجداد. ایک ہے نام ہمارے سے مراد پاکستان. بچھڑے ہوں کو ایک مرکز پر جو ہے نا لایا. ستاروں کی جھرمٹ سے مراد دنیا کے جو ممالک ہیں، یہ بھی آیا ہے.
ماڈل پیپر میں ہماری دن ہے پاکستان. من پنجی جب پنکھ ہلائے، جب پر ہلاتے ہیں پرندے. دو غزلیں ہیں. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میر تقی میر کی غزل ہے. میر تقی میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے. اس غزل میں لفظ میاں ذات محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے. میر کے کلام کی نمایاں خصوصیات درد و غم ہیں. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے. اس غزل میں شاعر نے وفا کی بات کی. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے. ایک اور غزل جو غزل نمبر 3 ہے اسد اللہ خان غالب کی، ہر ایک بات پہ کہتے ہو، یہ اسد اللہ خان کی غزل ہے. اسد اللہ خان غالب جو ہیں وہ اردو کا پہلا فلسفی شاعر ہیں. 1797 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1869 میں ان کا انتقال ہوا ہے. غزل کے مقطع میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہیں. اس غزل میں پیراہن کے معنی لباس. غالب نے اس غزل میں خود کو شہ کا مصاحب کہا ہے. شہ سے مراد شاہ. شاہ کا مصاحب سے مراد بادشاہ کا دوست یا ساتھی. غالب نے اس غزل میں شاہ سے مراد بہادر شاہ ظفر کو کہا ہے، اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اسد اللہ خان غالب کو اپنا استاد مقرر کیا ہے. عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ اس میں MCQs تھے، چیپٹر وائز تھے، ہر ایک کو ذکر کرنا تھا. اس کو ہم جو ہے 2 لیکچرز میں بھی 2 ویڈیوز میں بھی جو ہے نا کر سکتے تھے، لیکن بار بار اس کو دیکھنا مشکل تھا، اس لیے اس کو ایک ہی میں کیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر.